وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے تختی نمبر 15 میں حروف قمری اور حروف شمسی کی پڑھائی ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حروف تہجی ہیں اس میں سے الف کے علاوہ باقی 28 حروف میں سے 14 حروف قمری ہیں اور 14 حروف شمسی ہیں۔ آج تختی نمبر 16 کی پڑھائی ہے، اس میں جو اللہ کا جو لام ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کہاں پر اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کہاں پر اللہ کے لام کو پتلا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کا قاعدہ میں نے لکھا ہے، دیکھو اس کو غور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ، یعنی لفظ اللہ کا مطلب اللہ کے لام کا قاعدہ ہے، یہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے، کیا لکھا ہے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے، جیسے قال اللہ، یرید اللہ، یہ زبر کی مثال اور یہ پیش کی مثال۔ لفظ اللہ کا لام جو یہ والا ہے، ٹھیک ہے، جس پر تشدید ہے، پہلا والا لام نہیں مراد ہے، یہ جو دوسرا والا لام ہے نا، اس سے مطلب ہے یہ لام ڈائریکٹ اس والے لام سے ملے گا، تو اس لام سے پہلے یہ لام ہے اور اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا آیا؟ زبر آیا، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، موٹی کر کے پڑھیں گے، جیسے قال اللہ، اس طرح پڑھ کے بتاؤ، قال اللہ، ہاں قال اللہ، ہاں۔ اب اس کے بعد یہ والا یہ پیش کی مثال ہے، اس میں یہ والا لفظ اللہ کا لام اور اس سے پہلے دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو قاعدہ تھا کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو دونوں صورت میں لفظ اللہ کے لام کو موٹی کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی اس کو موٹی کریں گے، یرید اللہ، پڑھ کے بتاؤ، یرید اللہ، ہاں موٹا، اس کو موٹی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک یعنی پتلی کر کے پڑھیں گے، جیسے دین اللہ۔ اب یہاں دیکھو اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے لام کو پتلی کر کے پڑھیں گے، باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ دین اللہ، بس اسی کو آج سمجھنا ہے کہ کہاں پر لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، کہاں پر لفظ اللہ کا لام پتلا ہوگا۔ چلو اب کتاب نکالو، چلو دیکھو، پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے، جیسے قال اللہ، یرید اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک یعنی پتلی کر کے پڑھیں گے، جیسے دین اللہ، اللہ نہیں، دین اللہ۔ یہ تو ہوئی تختی، اب کتاب میں پڑھو۔ سب سے پہلی والی جو لائن ہے وہ زبر کی مثال ہے، دوسری لائن پیش کی مثال اور تیسری لائن زیر کی مثال ہے، تو ہر ایک کو پڑھاتے ہیں، پڑھو۔ اب دیکھو پہلی لائن کے پہلے والے لفظ میں ان ہے، اس میں غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نشان لگا لو، وہاں پر غنہ ہو رہا ہے، اس پر غنہ کرنا ہے۔ ان اللہ، ہاں ان کو کھینچنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے، اور بتا چکے ہیں کہ اگر نون پر تشدید ہو تو نون مشدد یعنی اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر لا، ان اللہ،
جب ہم پڑھیں گے لام کھڑا زبر لا تب ہم موٹی نہیں کریں گے، لیکن جب ہم پیچھے سے ملائیں گے نا کہ ان اللہ تب وہاں پر موٹی کریں گے، تب وہاں پر ان اللہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم صرف اگر پڑھیں گے لام کھڑا زبر لا تو سمپل پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں لام کھڑا زبر لا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ، ہا زبر ہے، ان اللہ، اس کے بعد قال اللہ، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قال لام کھڑا زبر لا، قال اللہ، موٹی کرو، قال اللہ، یہاں پر موٹی کرنا، ہاں، ہا پیش ہو، قال اللہ، اس کے بعد سمع اللہ، ان سب جگہوں پر دیکھ لو کہ زبر آ رہا ہے اللہ کے لام سے پہلے، ہم بتا کیوں نہیں رہے ہیں، وجہ کیوں نہیں بتا رہے، اس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے والے لفظ میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر، دوسرے والے میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پر زبر، اور تیسرے والے میں لفظ اللہ سے پہلے عین پر زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ سمع اللہ، سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمع، لام کھڑا زبر لا، سمع اللہ، ہا پیش ہو، سمع اللہ، اس کے بعد پیش کی مثال ہے، دیکھو حدود اللہ، ہا پر محنت کرو، ہا نہیں نکل رہا، حدود اللہ، ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، حدو، دال لام پیش دل، حدود، لام کھڑا زبر لا، حدود اللہ، ہا زیر ہی، حدود اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو یرید اللہ، یا پیش یو، را یا زیر ری، یری، دال لام پیش دل، یرید، لام کھڑا زبر لا، یرید اللہ، ہا پیش ہو، یرید اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، اس لیے موٹی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو خلق اللہ، اس میں خا پر بھی محنت کرنی ہے اور قاف پر بھی، خلق اللہ، لا نہیں، تم جو منہ کو چوڑا کرتے چوڑا نہیں کرنا، موٹا کرنا، گول، ٹھیک ہے؟ خلق اللہ، خا لام زبر خل، قاف لام پیش قل، خلق، لام کھڑا زبر لا، خلق اللہ، ہا زیر ہی، خلق اللہ، اے لڑکا خلق اللہ ہی پڑھتا ہے، ہم کیسے پڑھا رہے ہیں؟ خلق اللہ، اللہ، موٹا، تم ہٹائے گا وہاں پر سے ہاتھ، پھر تم کو سہارا چاہیے، دیں سہارا، عجیب لڑکا ہے۔ چلو آگے دیکھو زیر کی مثال اب ہے تیسری لائن میں، بلی اللہ، اس میں لام کو موٹا نہیں کرنا، اللہ کے لام کو پتلا، بلی اللہ، با زبر با، لام لام زیر لیل، بلیل، لام کھڑا زبر لا، بل اللہ، ہا پیش ہو، بل اللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو پتلا اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے۔ اس کے بعد دیکھو دین اللہ، دال یا زیر دی، نون لام زیر نل، دین ال،
لام کھڑا زبر لا، دین اللہ، ہا زیر ہی، دین اللہ. یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پتلا کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد دیکھو امر اللہ، حمزہ میم زبر ام، را لام زیر دل، امرل، لام کھڑا زبر لا، امر اللہ، ہا زیر ہی، امر اللہ. چلو یہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، اس لیے پتلا کیا. ہو گیا مکمل؟ چلو ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.